کہ کیا سگریٹ بیڑی پینے سے اور تمباکو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، سگریٹ بیڑی پینے سے یا تمباکو کھانے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، البتہ بدبودار چیز کھا کر نماز پڑھنے کی کراہت کے سلسلے میں چونکہ احادیث وارد ہوئی ہیں، اس لیے بعد میں سگریٹ بیڑی اور تمباکو وغیرہ کے بعد اچھی طرح سے کلی کر کے منہ صاف کر کے بدبو کو زائل کر دینا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بیڑی پینا، تمباکو وغیرہ کھانا یہ صلحاء شرفاء کی عادت نہیں ہے، اس لیے اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی نے پہلی رکعت کے اندر اذا جاء نصر اللہ کو پڑھ لیا اور دوسری رکعت کے اندر قل هو اللہ، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر کسی نے بھولے سے اس طرح پہلی رکعت کے اندر سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ کو پڑھا اور دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص قل هو اللہ کو پڑھا، تو اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے ایسا کرنا یہ مکروہ ہے، لہذا جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے پہلے اکیلے فرض نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد جماعت قائم ہوتی ہے، تو کیا وہ جماعت میں شریک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی آدمی نے فرض نماز پہلے اکیلے سے پڑھ لی اور پھر جماعت کھڑی ہوئی، تو اگر ظہر اور عشاء کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو وہ نفل کی نیت سے اس جماعت میں شریک ہو سکتا ہے، لیکن اگر فجر، عصر اور مغرب کا وقت ہے تو وہ نفل کی نیت سے اس جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فجر اور عصر کے بعد کسی قسم کی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور مغرب کی نماز چونکہ 3 رکعت ہوتی ہے اور 3 رکعت نماز نفل نہیں ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی جس بندے نے پہلے اکیلے فرض نماز پڑھ لی، اب وہ فرض پڑھنے والوں کی جماعت بھی نہیں کروا سکتا، اس لیے کہ اس کی نماز وہ نفلی ہوگی، اور جو اس کے پیچھے فرض پڑھنے والے ہیں تو اس لیے فرض پڑھنے والے کی اقتداء نفل پڑھنے والے کے پیچھے جائز نہیں ہوتی، لہذا جس بندے نے اکیلے فرض نماز پڑھ لی وہ فرض نماز پڑھنے والوں کی امامت بھی نہیں کر سکتا۔ سے ایک سوال یہ آیا ہے، کیا چوہے کو زہر دے کر مار سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ فتاوی محمودیہ میں فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا ہے کہ چوہے کو زہر دے کر کے اور بغیر زہر کے جس طرح بھی آپ ماریں تو مارنا جائز ہے، البتہ بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ چوہے کو مارنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس سے وہ آسانی سے مر جائے، زیادہ نہ تڑپے۔ تکملہ فتح الملہم کے اندر جانور کو اس انداز سے مارنا ہے کہ جس میں اس کو زیادہ تکلیف ہو، زیادہ عذاب ہو، اس سے منع کیا گیا ہے، اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ اس طریقے سے اس کو چوہے کو مارا جائے، کیونکہ وہ ایک نقصان دہ اور مضر ہے، تو اس طریقے سے مارا جائے کہ جس سے اس کو تکلیف کم ہو اور زیادہ نہ تڑپے، اور البتہ زہر دے کر مارنا اور بنا زہر کے مارنا دونوں طرح سے جائز ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا غیر مسلم کو سلام کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ السلام علیکم کہنا اور وعلیکم السلام کہنا، سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا، یہ دونوں اسلامی شعار ہیں۔ کسی بھی غیر مسلم کو یہ السلام علیکم نہیں کہہ سکتے ہیں، اور اگر اس نے السلام علیکم کہہ دیا تو آپ وعلیکم السلام جواباً نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کوئی سا بھی، جس طرح آج کل گڈ مارننگ، گڈ ڈے، گڈ ایوننگ، اس قسم کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، آداب عرض ہے، اس قسم کے آپ الفاظ اختیار کر سکتے ہیں، یا اگر زیادہ کہیں ضرورت مجبوری ہو تو السلام علی من اتبع الہدی کہہ سکتے ہیں، لیکن السلام علیکم اور وعلیکم السلام یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے ہیں کسی بھی غیر مسلم کو سلام کرتے وقت۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے، کیا مچھلی خریدتے وقت یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سی مچھلی فطری موت مری ہے اور کون سی نہیں؟ اس لیے کہ جو مچھلی فطری موت مر جائے اس کے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ جب تک آپ کو کسی مچھلی کے بارے میں یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ اپنی طبعی موت مری ہے، تو اس وقت تک محض شک اور گمان کی وجہ سے آپ کے لیے اس بات کی تحقیق ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھیں،
اس لیے کہ شریعت نے آدمی کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ وہ جگہ جگہ جا کے اس بات کی تحقیق کرنا شروع کر دے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ ہاں اگر کسی معاملے کے بارے میں یقین ہو جائے اور اس کے سامنے واضح دلیل آ جائے کہ یہ چیز حرام ہے تو پھر تو اس کا خریدنا جائز نہیں ہے، لیکن محض شک اور گمان کی وجہ سے یہ تحقیق کرنا کہ یہ مچھلی جو ہے وہ طبعی موت مری ہے یا اس کا شکار کر کے اس کو لایا گیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ جب مچھلی کے بازار میں جائیں تو آپ مچھلی بلا تحقیق کے خرید سکتے ہیں اور اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ آیا ہے کہ اگر نواسا اپنی نانی کا دودھ پی لے تو کیا وہ ماموں کی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ اگر واقعتاً نواسے نے مدت رضاعت کے اندر جو کہ 2.5 سال بنتی ہے، اگر 2.5 سال کے اندر نواسے نے اپنی نانی کا دودھ پی لیا ہے تو اس صورت کے اندر وہ اپنی ماموں زاد بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دودھ کے رشتے میں وہ اس کا چچا بن گیا ہے، اور حدیث پاک میں ہے اِنَّهُ يَحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، کہ رضاعت سے وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ تو جس طرح اپنی نسبی بھتیجی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح اپنی رضاعی بھتیجی سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی نواسے نے مدت رضاعت کے اندر اپنی نانی کا دودھ پی لیا ہے تو وہ اپنی ماموں زاد بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اضافے کے طور پہ ایک بات یاد رکھیں کہ احناف کے نزدیک جو راجح مذہب ہے وہ یہی ہے کہ مدت رضاعت تو 2 سال ہے، لیکن احتیاط کی بنا پر جب شادی نکاح کا مسئلہ آتا ہے اور حرمت کا مسائل آتے ہیں تو احتیاط کی بنا پر اگر 2.5 سال کے اندر بھی دودھ پیا ہے تو اس وقت بھی جو ہے نکاح نہ کیا جائے۔